سر تیسرا سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے، یہ جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں ان کو اس نشے سے کیسے روکا جائے؟ یہ بھی آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر و بیشتر بچے جو ہیں وہ نشے کے اندر ملوث ہیں، مبتلا ہیں۔ تو کس طریقے سے ان کو نشے سے روکا جائے؟ کیونکہ جو پہلے چند سوالات آپ نے کیے، اگر ان کے جوابوں پہ عمل کیا جائے تو یہ نوبت نہیں پہنچے گی۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شروع سے ہی ہم اولاد کو کنٹرول کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، تو پھر رفتہ رفتہ گندے دوستوں کے ساتھ، گندی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس آیت کے اندر بالکل لیا نشے، یعنی جیسے شراب ہے، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں، تو بالکل لیا حرام کر دیا۔ اب اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں، ایسے میری عادت نہیں واقعات کو سنانے کی، لیکن چونکہ بعض واقعات بڑے عبرت آموز اور سبق آموز ہوتے ہیں، اس لیے ایک بڑے نیک آدمی تھے، بڑی اچھی نیک صفت تھے، اس کو ایک جگہ سے یہ آفر آیا کہ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، آپ تینوں میں سے ایک چوز کر لو، تو آپ کی مرضی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کو بدکاری کرنی ہے۔ اس نے کہا جی استغفر اللہ، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ اس آدمی کو قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ بھی گناہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر کہا کہ جی تیسرے نمبر پہ شراب پینی ہے، یا آپ شراب پئیں، یا آپ قتل کریں، یا آپ بدکاری کریں۔ 3 آپشن ہے آپ کے پاس، کوئی ایک چوز کرو۔ اب ہمارے ذہنوں میں بھی یہی آتا ہے کہ قتل بھی بڑا گناہ ہے، ایسے بدکاری بھی بڑا گناہ ہے، چلیں بھی شراب پی لیتے ہیں اور اس کے بعد معافی وغیرہ مانگ لیں گے۔ تو اس صاحب نے بھی، نیک نامی آدمی، نیک صفت نے یہ کیا کہ یہ 2 بڑے گناہ ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، لہذا کم از کم میں یہ چھوٹا جو مجھے نظر آ رہا ہے میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب پی۔ جب اس نے شراب پی تو اس شراب پینے کے بعد جب اس شراب کا نشہ اس کے دماغ پہ چڑھا تو اس نے پھر بدکاری بھی کی۔ پتہ نہیں تھا، خیال نہیں رہا کیا، اور نشے کی وجہ سے جب بدکاری سے فارغ ہوا تو پھر اس آدمی کو یا اسی عورت کو قتل بھی کر دیا۔ لہٰذا جس کو ہم بالکل چھوٹا گناہ سمجھ رہے تھے، اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ 2 گناہ اور بھی ہو گئے۔ آج بھی والدین روتے ہیں، تڑپتے بھی ہیں، پریشان بھی اور دعا بھی کراتے ہیں، لیکن جب مسئلہ بڑا دور ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے چونکہ آپ نے پہلے جو سوالات کیے تھے کہ اسلامی کلچر بچوں میں کیسے آئے، اس بات پہ عمل کیا جائے، اسی طریقے سے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رہے، ان کے ساتھ رفاقت رہے، ہم نشینی رہے، تو یہ نوبت آئے گی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ وہ نشے کی چیزیں کہ ان کو اگر ہم تھوڑا یوز کریں نہ، ان کو جب ہم زیادہ یوز کریں تو نشہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا کرنا بھی حرام ہے۔ لہذا آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ چھوٹا نشہ ہے، یہ ایسا نشہ ہے، یہ ویسا نشہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں، اور نعمتوں میں سے ایک مال ہے، یعنی پیسہ وغیرہ ہے۔ اس وقت جو ہم حالت دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں، یعنی بے روزگاری کا مسئلہ، اور بے شمار لوگ ہیں جن کی اولاد بیچاری پریشان ہے، بچیاں پریشان ہیں، جن لوگوں سے قرضہ وغیرہ لیا وہ پریشان۔ لیکن یہ صاحب جس کو نشے کی لت لگی ہے، یہ لوٹ کر کے بیوی کے پیسے، بھائیوں کے پیسے، بچیوں کے پیسے، بچوں جہاں کہیں سے اس کو ملے تو یہ بیچ کر کے نشے کی چیزیں لاتا ہے، تو یہ بہت بڑی برائی ہے۔ لہٰذا ایک تو دینی ماحول قائم کریں، گھروں کے اندر دین کی بات کریں، اور شراب پینے کے بارے میں بتائیں، اور اس کی قباحت و مذمت کے بارے میں بھی بتائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے گا کہ اللہ اس برائی سے بھی ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو نجات عطا فرمائے۔